بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا میں آج جس ڈرگ پکچر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چیلیڈونیم۔ چیلیڈونیم بھی اس کا جو تعلق ہے وہ پلانٹ کنگڈم سے ہے، ایک سدا بہار پودا ہے، اور جب اس کا عرق نچوڑا جائے تو وہ ایک زرد رنگ کا سوزشی قسم کا ایک مواد نکلتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے پر اس کا جو ذائقہ ہے وہ تلخ اور بدمزہ اور سوزشی قسم کا اس کا جو مواد ہے وہ ہوتا ہے، بہت تیز قسم کا اور تلخ قسم کا اس کا ذائقہ ہے۔ اس دوا کا جو استعمال ہے یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہانیمن صاحب جو آج سے 300 سال پہلے جنہوں نے ہومیوپیتھی کے جو موجد ہیں ان سے بھی ہزار سال پہلے یہ چیلیڈونیم جو ہے وہ استعمال ہوتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی ایک خاصیت رکھی ہے اور بڑا ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے اس کی بات کریں گے، چونکہ اس کی علامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کچھ اس کی جو کلیدی علامات ہیں اور جو اس کی ڈرگ پکچر کو ظاہر کرتی ہیں، ہم ان نکات کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے 2 نکات کو منتخب کیا ہے۔ پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے زرد رنگ۔ تو زرد رنگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کا عرق نچوڑا جائے تو اس سے ایک زرد رنگ کا دودھیا قسم کا مواد خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ علاج بالمثل کو اگر ہم اس کو مد نظر رکھ کے بات کریں تو جو اس کی جو علامات ہیں وہ آپ دیکھیں۔ دائیں کاندھے کے نیچے مسلسل درد، یہ اس کی ایک کلیدی علامات ہے۔ چیلیڈونیم کی یہ کلیدی علامات ہے کہ دائیں طرف کاندھے کے نیچے مسلسل درد۔ تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیلیڈونیم دائیں طرف کی ایک مخصوص ریمیڈیز ہے۔ اس کے علاوہ زبان کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے، زبان پر زرد رنگ کی تہ جمی ہوئی ہے، کنارے سرخ، آنکھ کا جو سفید ایسا ہوتا ہے وہ بھی زرد ہے، ہاتھ اور جو جلد ہیں وہ بھی زرد ہیں، پہانا مٹیالہ اور سنہری زرد، پیشاب بھی زرد، بھوک بالکل ختم، متلی یا زرد رنگ کا جو مواد ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی علامات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مکمل یرکان کی پکچر نہیں پیش کر رہی۔ تو اس کا مطلب واضح یہ ہوا کہ چیلیڈونیم اور جگر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ڈاکٹر ہانیمن چیلیڈونیم کی جو آزمائش کا جو مقدمہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے سے لوگ اس کا جو زرد رنگ ہے اس کو صفراوی جو امراض ہیں ان کے لیے وہ استعمال کرتے آئے ہیں، اور بعد کے جو آنے والے اتباع ہیں انہوں نے اس کے فوائد کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع کر دیا اور اسے جگر کے امراض پر حاوی قرار دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اتباع نے اس کی آزمائش کی ہے تو سرخ رنگ انہوں نے اس کا جو ہے وہ محسوس کیا ہے، اور انہوں نے جو سرخ رنگ ہے اس کو انڈیکیٹ کیا ہے، کیونکہ لا محالہ اس کی جو آزمائش کی جو پہلی سمٹم ہے وہی ہے کہ جلد کا جو رنگ ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں زرد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر اس کی جو ایک علامات، جو ٹپیکل علامات جو بنتی ہے وہ زرد رنگ بنتی ہے۔
تو اس لحاظ سے جگر اور پتے کے لیے یہ مخصوص دعا ثابت ہوئی۔ اب آپ جانتے ہیں سرفیس اناٹمی کو اگر ہم دیکھیں تو جو جگر یا گال بلیڈر ہوتا ہے وہ ہماری رائٹ جو پسلی ہے اس کے نیچے ہوتا ہے، تو یہ دائیں طرف ہو گیا۔ تو اوپر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ دائیں کاندھے میں جو مسلسل ایک جو درد رہتا ہے وہ اس کی ایک کلیدی علامات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگر اور گال بلیڈر یہ جسم کے دائیں طرف ہوتے ہیں، تو یہ دائیں طرف کی ایک مخصوص قسم کی جو ہے نا وہ ریمیڈیز بن گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میں نے اپنا جو کلینکل تجربات میں نے دیکھا ہے، آج سے میں نے 10 سال پہلے میں نے ایک CCB چیز کے میں نے کمپاؤنڈ بنایا تھا، چیلیڈونیم چونینتھس اینڈ بربیرس۔ آپ بلیو کریں جس کو بھی میں نے ایپاٹائٹ کا کوئی مسئلہ ہے، بھوک کا نہیں، اس کو بھوک کا مسئلہ ہے یا اس کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، تو یقین جانیں اس نے منٹوں میں کام کیا ہے۔ تو چیلیڈونیم کی جو معاون ہے وہ چونینتھس اور بربیرس یہ میری پروونگ ہے۔ ویسے بہت سی ہیں لیکن جو میں نے اپنے کلینکل تجربات میں اس کو جو میں نے پروو کیا ہے تو اس کی ایک بہترین کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کے ساتھ، چونینتھس کے ساتھ اور بربیرس کے ساتھ، کیونکہ بربیرس گو کہ ہم کڈنی سٹون کے لیے دیتے ہیں لیکن بربیرس کا جو سائٹ آف ایکشن ہے وہ بھی چیلیڈونیم کی طرح لیور ہے، تو یہ خیر لمبا میکنزم ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں، چیلیڈونیم جہاں چیلیڈونیم ہے وہاں زرد رنگ ہے، یہ اس کی ایک آپ کلیدی اور امپورٹنٹ سمٹم سمجھ لیں یا سائن سمجھ لیں، جیسے آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے وہ آنکھ۔ اچھا، آنکھ کے حوالے سے ایک بہت پرانی کہاوت مشہور ہے کہ اگر آپ ابابیل کے بچے کی آنکھ اکھاڑ کر باہر پھینک دیں تو جو اس ابابیل کا بچہ ہے اس کے جو والدین ہیں وہ اس کا علاج اسی پودے سے، یعنی کہ اسی پودے کی ارگ سے وہ اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دعا نے آنکھوں کے جو مسائل ہیں ان میں بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اس پودے سے مرہم بنا کر وہ آنکھوں کے اوپر مال لیتے تھے اور اشوب چشم کے جو ایسے نا امید جو مریض ہیں وہ الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو گئے۔ یہ بہت پرانی ہیں، مطلب ہے کہ یہ آپ ہزاروں سال پہلے کی بات کو سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ اور جو مختلف اتباع ہیں جب انہوں نے اس کو آزمائش کی یا اس کی آزمائش کی تو اس کی آزمائش میں بھی جو آنکھوں کے جو علامات ہیں وہ بڑی واضح نظر آئیں، اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا شاید 130 جو اس کی جو علامات ہیں آنکھوں کے متعلق وہ قلم بند کی گئیں۔ تو یہ دو نقطے میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ چیلیڈونیم اور زرد رنگ، جب زرد رنگ کی بات آئے گی تو لا محالہ ہم یرکان کی طرف بھی ہمارا ذہن جائے گا اور جگر کی یا صفراوی یا جو جسے آپ بائل ڈک کہتے ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن جائے گا۔ یہ اس کی ایک بڑی کلیدی قسم کی علامات ہے۔ تو اس کو جگر کے حوالے سے ایک انتہائی مفید قسم کی جو ریمیڈیز، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ جگر کی جو ٹاپ ریمیڈیز ہیں ان میں اس کا پہلا نمبر ہے چیلیڈونیم کا، اور یہ تیر بہدف کام کرتی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا شاید کہ ڈاکٹر ہانیمن صاحب بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ تیر بہدف ہے، حالانکہ بہت کم میڈیسن ایسی ہیں جو تیر بہدف کے طور پہ کام کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک تیر بہدف ہے اور بہت افیکٹو ریمیڈیز ہے گال بلیڈر اور لیور کے لیے۔ تو اس کے بعد جو چشم کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے جو سمٹمز ہیں وہ بھی جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہیں، پیلی زرد ہیں، پیلی ہیں، تو اس پہ آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یرکان میں سب سے جو پہلی سمٹم آتی ہے وہ آنکھوں کا زرد ہونا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ
اور بھی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، شعب چشم میں جیسے ہوتا ہے، تو آنکھوں کے حوالے سے بھی اس کا ایک اپنا مقام ہے اور اس نے بڑی ایک شہرت پائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ صرف دو جو چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، یہ آپ کو سمجھ آئیں گے، اور چیلیڈونیم کا جو پکچر ہے، جو اصل جو اس کی تصویر ہے، اس کو سمجھنے میں نے آپ کو یہ معاون ثابت ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی اور آپ انہیں اپنے کلینیکل پریکٹس میں بھی استعمال کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔